بسم اللہ الرحمن الرحیم. راشد حجازی تھنک ٹینک کے ساتھ. ناظرین، آج ہم جن شخصیات کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ اپنے شعبے میں کمال کا مقام رکھتی ہیں. میں کمال کا لفظ استعمال کیا کہ وہ جسے کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے، تو اسی سے ہم بات کرتے ہیں. اور بات کریں گے ہم کام کی کہ جو ڈائریکٹ ان کا کام ہے وہ ہے ریئل اسٹیٹ کا، بلڈرز کا، کنسٹرکشن کا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ کسی ملک میں اگر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہو، بلڈرز کا کام چل رہا ہو، عمارتیں بن رہی ہوں، تعمیرات ہو رہی ہوں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے ملک کے ترقیاتی عمل کا بھی اور اس کے ساتھ معیشت کے فروغ کا بھی. اور یہ بات ڈکی چھپی نہیں ہے کہ جب یہ کنسٹرکشن کا عمل جاری ہوتا ہے تو معیشت کا پہیہ اتنی تیزی سے چلتا ہے کہ ایک تخمینے کے مطابق 40 سے 50 صنعتیں اور جو پروفیشنز ہیں وہ بروئے کار آ جاتے ہیں اور ریل پیل ہو جاتی ہے معاشی خوشحالی کی. تو آج اسی نقطہ نظر کے حوالے سے میں بات کروں گا. آج ہمارے بہت ہی زیوکار مہمان موجود ہیں. پریزیڈنٹ ہیں فیڈریشن آف ریئلٹرز کے جناب سردار طاہر محمود صاحب، اور اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے بھی یہ سربراہ ہیں. جناب سردار طاہر محمود صاحب، میں اپنے شو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اور میرے بڑے کہتے ہیں نا ہمدم دیرینہ اور بہت ہی پیاری شخصیت جناب مسرت اعجاز خان صاحب، جو فیڈریشن آف ریئلٹرز کے چیئرمین ہیں، انہیں بھی میں ویلکم کرتا ہوں. اور ہمیشہ ان سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں. میں اعتراف کر رہا ہوں پروگرام کے شروع میں اس حوالے سے جو تعمیرات کا شعبہ ہے، جو کنسٹرکشن کا ہے، بلڈرز کا ہے، پراپرٹیز کا ہے، اور بہت سارے راز ہائے ہاں جسے کہتے ہیں چھپی ہوئی باتیں وہ بھی ہم تک پہنچتی ہیں. لیکن آج ہم کچھ چھپی بات نہیں کریں گے، اوپن بات کریں گے. اور اوپن بات یہ ہے کہ پاکستان کے وفاق پاکستان کے بجٹ میں جو حالیہ بجٹ تھا 2022 اور 2023 کا، اس میں ٹیکسوں کو اس طرح سے مسلط کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے نا وہ ڈگمگانے لگ گئی ہے. میں ڈوبتے کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، ڈگمگا ضرور رہی ہے. تو میں سردار صاحب سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ جو حالیہ جو بجٹ جس سے ہم گزر رہے ہیں 22 اور 23 میں، اس میں جو ٹیکسوں کا ایک ریلا ہی میں کہتا ہوں وہ آ گیا ہے اور ایک اتھل پتھل ہو گئی ہے. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک معاشی نقطہ نظر سے اور بالخصوص اپنے پراپرٹی کے شعبے میں؟ ظاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ. جب بجٹ 2022-2023 آیا تو ہم نے اس کو جب بجٹ پروپوزل کی حد تک تھا تو ہم نے اس کو اسٹڈی کیا اور ہمیں اس سے یہ محسوس ہوا کہ اس گورنمنٹ کی جو پرائیورٹی ہے وہ کبھی بھی کنسٹرکشن کا شعبہ نہیں ہے یا ریئل اسٹیٹ کا شعبہ نہیں ہے، کہ یہ شفٹ ہے، پالیسی کا شفٹ ہے فوری طور کے اوپر. پچھلے 3 سال 4 سال سے جو کام جس کے اوپر سابقہ گورنمنٹ نے بڑا فوکس کیا ہوا تھا، اس سے ایک دم پالیسی کا شفٹ آ رہا ہے. تو اس پہ ہم بہت کنسرن ہوئے چونکہ کاروبار لوگوں کے چل رہے تھے اور اس سے الائیڈ انڈسٹریز بھی چل رہی تھی. تو ہمیں یہ دیکھا کہ ڈیم رینٹل انکم کی صورت میں، فائلر نان فائلر کے اوپر ٹیکس کی شرح میں اضافے کی صورت میں، اور اس کے علاوہ جو ہم نے پیریڈ تھا گین ٹیکس کا، اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی تبدیلی لائی جا رہی ہے کہ جس تبدیلی کے آنے کے بعد کسی بھی صورت میں یہ شعبہ پروگریس نہیں کر سکتا اور اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا ہم نے بیٹھ کے فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے پلیٹ فارم سے مختلف جو ہمارے ملک کی تمام چیدہ ایسوسی ایشنز ہیں ان کے نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو ڈیبیٹ کی. اور پھر اس کے بعد ہم سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں گئے، ہم گورنمنٹ کے ایوانوں میں گئے، ہم فنانس منسٹر صاحب سے ملے، ہم سب جگہ کے اوپر اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور کوشش یہ کی کہ گورنمنٹ کو ہم یہ بات باور کرانے میں کامیاب ہو سکیں کہ اگر آپ ریوائیول چاہتے ہیں اکانومی کا تو جو چلتا شعبہ ہے اس کو متاثر کیے بغیر آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں مزید بہتری لائیں. لیکن اس کے لیے پھر ہمیں ایک احتجاج کرنا پڑا، ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کرنی پڑی. مختلف ملک کے حصوں میں تمام پاکستان کے بڑے شہروں میں ہماری جو ریئل اسٹیٹ کمیونٹی تھی فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے پلیٹ فارم سے سب نے اپنی اپنی جگہ کے اوپر اس کے اوپر احتجاج بھی کیا اور گورنمنٹ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس شعبے کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ ہو. لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو نہ صرف بجٹ کو اپروو کیا بلکہ جو پرپوزڈ بجٹ تھا
اس کے اندر بھی کلیریکل مسٹیکس کی صورت میں ایسی چیزوں کو اپروو کیا جو بہت زیادہ پروپوز سے بھی زیادہ اوور اینڈ ابو تھی. مثلا ڈیم رینٹل انکم یہ ہے کہ آپ کا ایک فرضی انکم بنائی گئی ہے کہ آپ کا جو پلاٹ ہے اس کے جو جس کو نان پروڈکٹیو ایسے ڈکلیئر کیا گیا اور اس پہ جو بھی جو فیئر مارکیٹ ویلیو ہے اس کے برابر ایک آپ کی فرضی انکم بنائی گئی اور اس کا 1% آپ نے اینولی ایز این انکم ٹیکس پے کرنا ہے. تو یہ اس اچھی ذرا وضاحت کر دیں, سمجھنے کی بات ہے کہ ایک پلاٹ اگر آپ کا پڑا ہوا سیل بھی نہیں ہوا تب بھی اس پہ 1% آپ لگا دیں. آپ کا ایک ایسٹ تو وہ ہو گیا جس میں آپ ایک گھر میں آپ رہ رہے ہیں, اس کے علاوہ 25 ملین کے قریب مزید آپ کو ایگزمپشن ہے. اس سے زیادہ کی جو پراپرٹی آپ کے پاس ہے, سپوز 25 ملین سے زیادہ آپ کے پاس 10 کروڑ روپے کی مالیت کا ایک پلاٹ ہے جو ابھی آپ نے کنسٹرکٹ نہیں کیا, نہ کنسٹرکٹ کیا, نہ سیل ہوا, نہ کچھ سیل ہوئی ہے, وہ جو 10 کروڑ روپے کا آپ کا آج پلاٹ ہے, وہ جب آپ نے خریدا تھا تو اس وقت اس کی 10 کروڑ ویلیو نہیں تھی. آپ نے وائٹ منی سے وہ خریدا, تمام جو آپ کے اوپر لگنے والے ٹیکسز ہیں وہ آپ نے پے کیے, ٹرانسفر کے چارجز پے کیے, گین ٹیکسز کے علاوہ ایڈوانس ٹیکسز, تمام چیزیں پے کر کے آپ نے ایک پلاٹ خریدا. اب وہ پلاٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم مہنگا ہو گیا. آج کی جو ایف بی آر ویلیو ہے اس کے برابر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس سے انکم بھی کوئی نہیں کی, تو آپ نے اس کے 1% کے برابر گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس کی صورت میں پے کرنا ہے. یہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا کہ پوری دنیا میں لوگ جو ہمارا دبئی لے لیں یا اس کے علاوہ دیگر بے شمار ایسے ممالک ہیں, ملیشیا ہے, ٹرکی ہے, جو انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اپنے ریل اسٹیٹ کے شعبہ میں, وہ لوگ رینٹل پے کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ رینٹل خالی پلاٹ کے اوپر ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھا کہ جو ریمیٹنسز آ رہی تھی, ڈیفینیٹلی ہر شخص یہاں پہ فیکٹری نہیں لگا سکتا, تو اس کی جو سیونگ ہوتی ہے, جو ایکسپیٹ ہے وہ بیچارہ بھی سیونگز اپنی یہاں بھیجتا ہے. یہاں کے جو لوکل انویسٹر ہیں ان کا جو سرپلس پیسہ ہوتا تھا اس سے وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ چیزیں خریدتے تھے. تو ان سب کے اوپر آپ نے ٹیکس پے کرنے ہیں اور اتنے زیادہ شرح سے ٹیکسز پے کرنے ہیں. آپ نے وائٹ منی کے اوپر ملٹیپل ٹائم ٹیکسز پے کرنے ہیں. تو یہ ڈسکریجنگ تھا اس سیکٹر کے لیے, ریل اسٹیٹ کے شعبہ کے لیے, اس جو موجب بنا ہے کہ اس انڈسٹری کی تباہی کا. آج آپ دیکھیے کہ 48% آپ کی سیمنٹ کی جو سیل ہے اس میں کمی واقع ہو گئی, سٹیل کی سیل میں کمی واقع ہو گئی. اس سے الائڈ جتنی انڈسٹریز چل رہی تھی, ڈیفینیٹلی جب پروجیکٹس بند ہوتے ہیں تو اس کی الائڈ انڈسٹریز بھی بند ہوتی ہیں. نہ آپ سٹیل خریدتے ہیں, نہ سیمنٹ خریدتے ہیں, نہ کرش خریدتے ہیں, نہ آپ ٹائل خریدتے ہیں, نہ فنیشنگ کا مٹیریل خریدتے ہیں. تو تمام چیزیں سٹاک ہو گئیں اور ان ساری چیزوں کی سیل کم ہو گئی اور ریزلٹنٹلی یہ ہوا کہ ہمارا جو شعبہ ہے وہ اس وقت انتہائی زبوں حالی کا شکار ہے اور سارے لوگ پریشان ہیں. اور گورنمنٹ بھی جو ریونیو ایکسپیکٹ کر رہی تھی اتنے زیادہ ہائی اینڈ ٹیکسز لگانے کے بعد ان کو بھی مایوسی ہوئی ہے. لہٰذا ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ ان پالیسیز کو ریویو کریں اور ہم جو آنے والے دنوں میں جو ہم پالیسی بنانے کے لیے جو ہم اپنے کنسلٹیشن کا جو ہم اپنے دوسری جو ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن میں ہیں. انشاءاللہ ہم ایک آپ کو لیٹر آن انشاءاللہ چیئرمین صاحب بھی بریف کریں گے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم آنے والے دنوں میں کیا پلان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جی چیئرمین صاحب, بڑی تفصیل سے پریزیڈنٹ صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی, لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس پوائنٹ کی طرف کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریل اسٹیٹ کا شعبہ یا کنسٹرکشن کا ہے, جب یہ زوال پذیر ہوتا ہے, اور انہوں نے زبوں حلی کا لفظ استعمال کیا ہے, تو جب یہ شعبہ زبوں حلی کا وہ شکار ہو جائے گا تو ایکچولی یہی تو مرر ہوتا ہے معیشت کا کہ آپ کی تعمیرات ہو رہی ہیں, کنسٹرکشن ہے, مکان بن رہے ہیں, پلاٹ خریداری, پراپرٹی خریدی جا رہی, تو خوشحالی کا ایک منظر سامنے آتا ہے. تو پھر یہ جو کون سی پالیسی ہے جو خوشحالی کے بجائے بدحالی کے سفر پہ ڈال دی ہے قوم کو, اس پہ آپ ذرا بتائیں. حجاج صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں آپ سے گزارش کروں کہ ہر حکومت کا بنیادی مقصد ملک کی عوام کو کمفرٹیبل کرنا ہے, روزگار دینا ہے اور اس کی زندگی کے پہیے کو چلانا ہے. اچھا, حکومت کے پاس تو نوکریوں نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور اگر نوکریاں ہوں بھی تو بیچتے ہیں. ایک صحیح ڈیزرونگ آدمی کو نوکری نہیں مل سکتی. ریل اسٹیٹ بلڈر یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو لاکھوں کے حساب سے نوکریاں جنریٹ کرتا ہے.
جس وقت ریئل اسٹیٹ کا کاروبار چلتا ہے تو ایک ایک دفتر سے 10-10 لوگوں کا روزگار چلتا ہے. آپ یہ حساب لگا لیں کہ ملک میں 2.5 لاکھ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے دفاتر ہیں, تو سیدھا سیدھا ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے سے 22 لاکھ لوگوں کا روزگار یا 22 لاکھ خاندانوں کا روزگار چلتا ہے. بنیادی ایک بات. پھر یہ ہے کہ ایک شعبہ بالکل کامیابی سے چل رہا ہے, وہ ریونیو بھی آپ کو دے رہا ہے, آپ کے لیے نوکریاں بھی جنریٹ کر رہا ہے, آپ کی انڈسٹری بھی چلا رہا ہے, باہر سے آپ کا زر مبادلہ بھی لا رہا ہے. یہ کون سا عقل یا دانشوری والے لوگ ہیں کہ جو اسی شعبے کو مار رہے ہیں جو مدر شعبہ ہے پاکستان کی اکانومی کو چلانے کا. دیکھیں سر, بات یہ ہے کووڈ میں بھی صرف اور صرف ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن نے اس ملک کی معیشت کو چلایا, باقی چیزوں کا حصہ ان دو شعبوں کے آدھے کے برابر بھی نہیں. جب اتنے بہتر انداز سے معاملات ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن چلا سکتی ہے اور چلاتی ہے, تو پھر جس وقت ریئل اسٹیٹ کے شعبے کے اوپر چھری چلائی جاتی ہے تو وہ حقیقت میں ریئل اسٹیٹ یا کنسٹرکشن پہ نہیں, ملک کی معیشت پہ چھری چلائی جاتی ہے, ملک کے عوام پہ چھری چلائی جاتی ہے, ملک کی ترقی پہ چھری چلائی جاتی ہے. یہ جتنے قانون بنے ہیں ان کا نقصان صرف ریئل اسٹیٹ یا کنسٹرکشن کو نہیں ہے, کسی نہ کسی درجے میں پاکستان کا ہر شخص اس سے متاثر ہو رہا ہے. آپ کو بہت ساری باتیں سردار صاحب نے پوری تفصیل سے بتائیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ ایک چلتے ہوئے کاروبار کو, آج تک دنیا میں کون سا ایسا عقل مند ہے جو چلتے ہوئے جہاز کو گراؤنڈ کر دے, چلتی ہوئی ریل کو روک دے, چلتی ہوئی گاڑی کو ورکشاپ لے جائے. لیکن یہ پالیسی جو حکومت دے رہی ہے نا, یہ بالکل یہی دے رہی ہے کہ جو چیز چل رہی ہے نا سب سے پہلے اس کے پرزے خراب کرو. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کمیونٹی اس ملک میں شہرہ کی حیثیت رکھتی ہے. اگر آپ اس کو اور کنسٹرکشن کو خراب کریں گے تو آپ ان دو شعبوں کے ساتھ ساتھ ملک کی پوری اکانومی کی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہوں گے. جی سردار صاحب, یہ ایک بڑا خوفناک سی تصویر کھینچی ہے چیئرمین صاحب نے کہ یہ جب چھری چلے گی ریئل اسٹیٹ کے کاروبار پر تو پوری معیشت کو ذبح کرنے کے مترادف ہوگا. تو کیا آپ واقعی دیکھ رہے ہیں, چونکہ آپ براہ راست اس بزنس سے وابستہ ہیں دونوں شخصیات, اور جو تجزیہ آپ نے کیا اور اس کو فالو اپ دیا آگے چیئرمین صاحب نے, تو اس میں کوئی مثبت جو تجاویز ہیں وہ کیا آپ دے سکتے ہیں کہ گورنمنٹ اس تباہی سے بچا لے اس کو, جس کا آپ نے ایک منظر کھینچا ہے وہ بڑا خوفناک ہے, پوری معیشت جو ہے نا اس کا جہاز ڈوبنے والا ہے. حجازی صاحب دیکھیے, ملک میں اس وقت ویسے بھی صورتحال بڑی نازک ہے. اس فلڈ کے ڈیزاسٹرز کی وجہ سے گاؤں جو ہیں وہ اس پانی میں بہہ گئے ہیں. اس طوفان کی وجہ سے لوگ اپنی زندگیوں سے چلے گئے ہیں. تو جو ہماری لیبر ہے, جو ہمارے پروجیکٹس کے اوپر کام کرنے والے لوگ تھے, ظاہر ہے پروجیکٹس بند تھے, وہ لوگ اپنے اپنے گاؤں میں اپنے اپنے علاقوں میں اس وقت واپس گئے ہوئے ہیں. وہاں پہ وہ کن حالات میں گزارا کر رہے ہیں. تو اس وقت ان سب کی امید یہی ہے کہ کنسٹرکشن کا کام چلے, وہ تمام لوگ واپس آ کے اپنا روزگار کمائیں, اور وہ جو نقصان ہے وہ کوئی گورنمنٹ ان کا پورا نہیں کر سکتی. گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ گورنمنٹ ان تمام چیزوں کو ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اگر 25,000 روپے آپ ایک خاندان کو دے رہے ہیں, وہ بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں تک پہنچے گا, کتنے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا. اور 25,000 روپے سے آپ ان کا, جس کا گھر بہہ گیا ہے, جس کی فصل تباہ ہو گئی ہے, جس کے مویشی بہہ گئے ہیں, اس کی آپ داد رسی 25,000 روپے سے کیا کر سکتے ہیں. تو اس کی داد رسی یہ ہے کہ اس کا جو روزگار ہے, بجائے اس کو بند کرنے کے, اس کے روزگار کو میں سہولت پیدا کی جائے, اور اس کو تاکہ وہ برسرے روزگار آ کے اپنے مشکلات کے اوپر اپنا روزگار کما کے قابو پا سکے. تو لہٰذا اس شعبے کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے. جب آپ اس شعبے کو ریلیف دیں گے, ریلیف آپ سے ہم کوئی انڈیو نہیں مانگ رہے. اگر آپ کے یہ جو ٹیکسز ہیں, آپ ٹیکسز جو ہیں وہ ڈیویڈنڈ ہیں اس اکنامک ایکٹیویٹی کا. اگر میں کوئی ٹرانزیکشن کروں گا تو اس ٹرانزیکشن کا ڈیویڈنڈ کے طور پہ آپ مجھ سے ٹیکس لے سکتے ہیں. جب میں ٹرانزیکشن نہیں کر سکوں گا تو ڈیفینیٹلی اس کا ڈیویڈنڈ بھی نہیں آئے گا. آپ کتابوں میں لکھ لیں مفتاح اسماعیل صاحب کے, میں اس کی وجہ سے مجھے 30 ارب آئے گا, 50 ارب آئے گا, وہ آپ کی کتابوں میں لکھا رہا.
آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے ڈی سی ریٹس کے اندر جو اضافہ کیا ہے، ابھی حالیہ اضافہ ہوا ہے پچھلے 2-3 ہفتوں میں، اس کی وجہ سے جو رجسٹری ہے وہ ہونا بند ہو گئی ہے. لوگوں نے اسٹامپ پیپر کو ایگریمنٹس کو ترجیح دینا شروع کر دیا ہے. تو یہ کس طرح کا آپ فیئر مارکیٹ ویلیو پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ڈی سی ریٹ میں اضافہ ابھی ہوا ہے، ابھی ہوا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ ہم ایف بی آر اور ڈی سی ویلیوز کو سب کو ایک جگہ کے اوپر کریں گے، اور اس ایک برابر کر کے اسی کے اوپر ایف بی آر بھی ڈی سی ریٹ پہ ہی ٹیکس اکٹھا کرے گی. لیکن جو لاکھ روپے مرلے والی جگہ تھی، اگر اس کو آپ نے 20 لاکھ روپے مرلہ ڈکلیئر کر کے آپ نے پتہ نہیں کتنی بڑی زیادتی گورنمنٹ کے ساتھ کی ان افسران نے، جنہوں نے یہ ان نیچرل، ان ایتھیکل اور گراؤنڈ کے اوپر کام کیے بغیر اپنے گھروں میں بیٹھ کے، اپنے اے سی کمروں میں بیٹھ کے، وداؤٹ کنسلٹیشن آف سٹیک ہولڈرز آپ نے یہ کام کیا ہے، اور ان کی پرائسز اتنی آپ نے انہینس کر دی ہیں کہ کسی کے لیے اتنا وائٹ منی پاسبل ہی نہیں ہے. میں نے پلاٹ خریدا 2.5 لاکھ روپے مرلہ. اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے پاس ذرائع تھے کہ میں 2.5 لاکھ روپے مرلہ خرید سکتا تھا، آپ نے اس کی پرائس کر دی، آپ نے 15 لاکھ روپے مرلہ کے اوپر وہ ٹرانسفر کروانا ہے. اب یہ میرے پاس تو اتنا وائٹ منی نہیں ہے کہ میں یہ 13 لاکھ روپے کہاں سے لے کے آگے بتاؤں گا. ریزلٹنٹلی میں کہوں گا کہ میں اس کے ساتھ سیل ایگریمنٹ کر لیتا ہوں. ظاہر ہے نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں وائٹ منی دکھا سکوں. تو سب کچھ آپ نے ہالٹ کر کے رکھ دیا. صرف پچھلے 1 مہینے میں 12 ارب روپے سے کم 12 ارب روپے کا نقصان گورنمنٹ کو ہو چکا ہے کہ جو رجسٹریز اور ٹرانسفرز نہیں ہو سکی ہیں. تو اب آگے دیکھیے، آگے اسی گورنمنٹ نے جانا ہے انشاءاللہ 2023 میں الیکشن میں بھی. اگر 2023 جولائی اگست تک جاتے ہیں، یہ کیا ان تمام کاروباری لوگوں کو کس منہ سے یہ ہمارے پاس آئیں گے، کیا چہرہ دکھائیں گے ہمیں کہ ہمارے چلتے کاروبار بند کر کے آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، اور اس کے بعد ہم آ کے آپ کے لیے بڑا کچھ ہم کریں گے، جب ہم وہ جن کے بچے آج پانی میں بہہ گئے ہیں ان کا روزگار وہ سال آپ کا انتظار نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں کب آپ ریلیف دیں گے. بے نظیر انکم سپورٹ کے 25,000 روپے کے انتظار میں پوری قوم کو آپ بٹھا کے تو آپ اس طرح یرغمال نہیں بنا سکتے. چلتی ہوئی چیزوں کو ریشنل ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ جس شعبے کے لوگ وہ کام کر رہے ہیں، اس شعبے کے لوگوں کو اکراس دی ٹیبل بٹھا کے آپ نے پہلے یہ ایکسپیرینس نمبر آف ٹائم کر لیا ہے کہ جب آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایف بی آر کی اسلام آباد کی ویلیویشن ہم نے جب آر ٹی اوز کے ساتھ بیٹھ کے کی تو وہ ایکسیپٹیبل بھی رہی پوری مارکیٹ کو، اور اس کی وجہ سے آپ کا ریونیو کلیکشن میں بھی اضافہ ہوا. لیکن آپ نے نہیں مانی تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس کا نقصان آپ کو آج سے آنا چاہیے. سردار صاحب، یہ جو آپ نے بتایا کہ اس کے نقصانات اور جو ڈی سی ریٹ ہے اس کی اوور آپ نے میں جو سمجھا ہوں کہ نہ صرف ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے لیے یہ تباہ کن ہوگا، بلکہ ان کے اپنے سیاسی طور پر بھی ان کو یہ اپنا منہ نہیں دکھا سکے. تو اس کے میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو اوور آل جو آپ نقشہ کھینچا ہے آپ دونوں حضرات نے، اس کے بارے میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے بتائیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، خدا نہ خواستہ میں لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کو عقل تو آنی چاہیے کہ یہ ملک کا مسئلہ ہے، کسی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، قوم کا مسئلہ ہے، قومی معیشت کا مسئلہ ہے. تو قومی معیشت کے بیرومیٹر کس طرح آپ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اس کو سنبھالنے کے لیے آپ فائنلی کون سے پوائنٹ تجویز کرتے ہیں؟ عزیز صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حکومت معذرت کے ساتھ ایک لفظ کہوں گا، چون چونکا مربع ہے. کون کیا ہے، کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، کوئی آپس میں ان کا ایک منجمد نہیں ہے. پرائم منسٹر کو شٹل کاک بنایا ہوا ہے، وہ کبھی اپنے ایک حلیف کو راضی کر رہے ہیں، کبھی دوسرے کو راضی کر رہے ہیں، کبھی تیسرے کی آبزرویشن، کسی کی فرمائشیں. اس وقت تمام جو ہمارے پرائم منسٹر اور ان کے لوگ ہیں وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، ملک کی معیشت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے. کیونکہ اگر چند ووٹوں کا سہارے سے حکومت کھڑی ہے وہ ووٹ بچانے کے چکر میں. لیکن میں آپ سے گزارش کروں، یہ سیلاب کی جتنی تباہ کاریاں ہوئی نا، اور جتنے لوگ زیادہ ہلاک بھی ہوئے، دنیا سے بھی گئے اور نقصان ہوا، اس کی پیچھے آپ وجہ دیکھیں گے تو اس کے پیچھے وجہ ہے روزگار کا نہ ہونا اور غربت. جس شخص کے گھر میں کوئی تھوڑی بہت بھی خوشحالی تھی وہ سیلاب کی صورت میں نکل کر شہروں میں آ چکے ہیں. لیکن جن کے گھروں میں غربت کے ڈیرے تھے وہ سوائے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر اس سڑک کے اوپر بیٹھنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے.
بنیادی بات ملک کو چلانے کے لیے غربت کا دور کرنا ہے اور کاروبار کی ترقی ہے۔ اگر یہ لوگ آج بھی سنجیدہ ہیں تو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں، مشاورت لیں، وہ تمام چیزیں جو اس ملک کی معیشت کو دیمک کی طرح کھا سکتی ہیں ان سے کنارہ کشی کریں اور ایک ہیلدی قسم کے تمام ٹیکسز یا معاملات کو لے کر چلیں۔ یہ تو طریقہ ایک ایسا ہے جس سے یہ چیزیں سنبھل سکتی ہیں۔ لیکن اگر معذرت کے ساتھ ان لوگوں نے آپ کے پروگرام کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ہر جگہ چیزوں کو سنا اور یہ سوچا کہ اللہ نے دونوں کان اسی لیے دیے، ادھر سے ڈالیں ادھر سے نکالیں کوئی فرق نہیں پڑتا، دماغ تک اس چیزوں کو مت لے کر جائیں، ملک اس طرح نہیں چلتے سر، ملک اس طرح نہیں چلتے۔ ملک میں ایک چھوٹی سی چیز بھی جب ہوتی ہے نا سر تو لوگ اپنے مکمل طور پر جوڑتے ہیں کہ یار یہ میرے ملک کے لیے اس سے 5% بہتری، اس سے 3% بہتری، اور نتیجے کے طور پر 5-3% کو جوڑ کے 70% بہتری۔ لیکن جب آپ ملک کی ایک یاد رکھیے سر، کاروباری آدمی ملک کی شہ رگ ہے۔ اگر کاروباری آدمی خوشحال ہے تو ان کے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگ جڑے ہوئے خوشحال ہیں۔ اگر کاروباری آدمی، آج حالت یہ ہے سر، باہر سے آنے والے ضرب مبادلہ آدھے ہو چکے ہیں، ملک سے پیسہ تیزی سے دبئی کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، لوگ دھڑا دھڑ ڈالر اور پاؤنڈ خرید رہے ہیں، سٹاک ایکسچینج کریش کرتی ہے، یہ ذرا سا ڈالر کو سہارا دیتے ہیں، پھر ان کے ملکی حالات کی وجہ سے ڈالر قابو سے باہر ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر نہ صرف ملک بلکہ ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ہر آنے والے دن میں زندگی کو تنگ کرتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے، وہ سفید پوش جو لوگوں کی مدد کرتے تھے اب وہ سفید پوش مجبور ہو گئے ہیں لوگوں سے مدد لینے کے لیے۔ بڑی یہ آپ نے باٹم لائن بات کہی ہے، اور ایک جو بات مجھے آپ کی بڑی اچھی لگی ہے اور میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں تاکہ سب سمجھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ عام جو حالات معیشت کے پیدا کر دیے گئے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ تنگ کر دیا گیا ہے، معیشت کو تنگ کر دیا گیا ہے، جو کاروباری طبقہ ہے جو کہ شہرک کہہ رہے ہیں، اور واقعی شہرک ہوتا ہے معیشت کا، کو پیسے کمائیں گے تو خون معیشت میں جائے گا نا، تو اس شہرک کا وہ کہتے ہیں وہ کاٹی جا رہی ہے، چھری کا لفظ استعمال کیا تھا۔ ایک لفظ آپ نے کہا چیئرمین صاحب میرے ڈائریکٹ آیا کہ وہ کہ سرمایہ باہر جا رہا ہے۔ سرمایہ کا مطلب ہے کہ آپ کی معیشت کا خون آپ کی رگوں سے باہر نکلا، باہر جا رہا ہے۔ لیکن میں یہاں انڈورس کرتا ہوں، آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ کا شعبہ وہ شعبہ ہے، آپ لوگوں کو شعبے سے وابستہ ہے کہ اس کے ذریعے پیسہ باہر سے اندر آتا ہے، لوگ اندر بیچتے ہیں کہ پراپرٹی خریدیں، یہ ہماری کنسٹرکشن کے تعمیرات کریں، کہ پیسہ باہر سے اندر آتا ہے، آپ کا شعبہ وہ ہے۔ لیکن حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے سرمایہ باہر جا رہا ہے، یہ فرق ہے اور یہ بہت نمایاں فرق ہے، اس کو سمجھ آنا چاہیے، حکمران سمجھ آئیں۔ میں نام بھی لے لیتا ہوں، جو مفتاح اسماعیل جن کا ذکر کیا سردار صاحب نے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، یہ کس قسم کی پالیسیاں دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کاروباری لوگ، وہ لوگ جو معیشت کا پہیہ چلا رہے ہیں، وہ پریشان ہو گئے ہیں، مضطرب ہیں۔ اور مضطرب کس لیے ہیں کہ قومی معیشت کا، اللہ نہ کرے اللہ مجھ سے ایسا لفظ نکل جائے، میں محتاط سے لفظ، یہ میں نہیں کہتا کہ پٹھا بیٹھ رہا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ زوال پذیر ہو رہا ہے، اس کو زوال پذیر ہونے سے بچایا جائے۔ ایسے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، سردار طاہر محمود جیسے لوگ موجود ہیں، مسرت اعجاز صاحب جیسے درد دل رکھنے والے لوگ موجود ہیں، آپ کو پروپوزل وہ دیتے ہیں، آپ اس پہ سوچیں، غور تو کریں کہ یہ تجویزیں، یہ جو مشورے ہیں، یہ اس قوم کے لیے ہیں، اس ملک کی معیشت کے لیے ہیں۔ آپ چند وہ ڈالروں کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، یہ وہ شعبہ ہے کہ ڈالروں کا سیلاب پاکستان میں آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے درد دل چاہیے، اس کے لیے قومی احساس چاہیے، اس کے لیے قومی شعور چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو وہ شعور حاصل ہو جائے، وہ دولت احساس حاصل ہو جائے، وہ درد مندی حاصل ہو جائے، جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں جناب سردار طاہر محمود صاحب اور مسرت اعجاز حجاج صاحب۔ آپ سے ایک آخری گزارش کروں گا، جی اب ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور پورے ملک میں ریئل اسٹیٹ کے اندر اشتعال کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ فیڈریشن آف ریلٹرز پاکستان نے 3 ستمبر کو سرینا ہوٹل میں پورے پاکستان کے تمام شہروں کی ایسوسیشن کی ایک کانفرنس بلا لی ہے، جس میں پورے پاکستان سے ہماری تمام ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن کے نمائندے آئیں گے اور ہم ایک مشترکہ لائحہ عمل دیں گے۔ وہ لائحہ عمل کہ ان ٹیکسز کے خلاف ہماری جد و جہد
ہم کس طرح ان ظالمانہ ٹیکسز کو اور اپنے کاروبار کو چلا سکتے ہیں۔ ہم آج تک حکومت کے ایوانوں میں ہاتھ جوڑ کر اپنی گزارش کرتے رہیں، لیکن مجھے لگتا ہے ہاتھ جوڑ کر یہاں سے کچھ نہیں لیا جا سکتا۔ پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی 10 لاکھ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ 3 ستمبر سے ایک تحریک شروع کر رہے ہیں ان تمام ٹیکسز کے خلاف، اور 3 ستمبر کو سرینا ہوٹل میں اس کا لائحہ عمل ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے ان ٹیکسز کے خلاف جہاد کے نقطہ نظر سے لے کر آگے چلنا ہے۔ جی طاہر محمود صاحب، مسرت اعجاز صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور ناظرین آپ کا بھی، آپ بھی سوچئے، ہم نے تو اپنا مسرت اعجاز صاحب کے ذریعے اور سردار طاہر صاحب کے ذریعے جو تھا اپنا دل کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، کس کے لیے؟ قوم کے لیے، آپ کے لیے۔ اللہ حافظ۔